السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں اکانومکس. پہلا چیپٹر ہم نے ختم کیا تھا جو تھا ڈیولپمنٹ. آج ہم نے اس کا دوسرا چیپٹر پڑھنا ہے جس کا نام ہے سیکٹرز آف انڈین اکانومی. آج ہم انڈین اکانومی کے سیکٹرز کے بارے میں جانیں گے. کتنے سیکٹرز ہیں یہاں پہ. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا یہ سیکٹرز آف انڈین اکانومی سیکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا. مینلی دیر آر 3 سیکٹرز آف انڈین اکانومی. یہاں پہ ہے کلاسیفیکیشن آف انڈین اکانومی. دیٹ از جو انڈین اکانومی ہے اس کی کلاسیفیکیشن یہاں پہ ہے. جو اکانومی ہے اٹ ہیز بین کلاسیفائڈ انٹو 3 سیکٹرز 3 ٹائپس آف سیکٹرز. جو انڈین اکانومی ہے یہ ڈیوائڈڈ ہے انٹو 3 سیکٹرز. کون کون سا سیکٹر یہاں پہ ہے؟ نیچر آف دا ایکٹیویٹی بینگ پرفارمڈ. جو یہ نیچر آف ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کے 3 سیکٹرز ہیں. کیا کیا ہیں؟ پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بھی بولا تھا پرائمری سیکٹر کیا ہوتا ہے، سیکنڈری سیکٹر کیا ہوتا ہے اور ٹرشری سیکٹر کیا ہوتا ہے. جو پرائمری سیکٹر ہے یہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جہاں پہ ہر کوئی ایکٹیویٹی یہ ریلیٹڈ ہے ریگارڈنگ ایگریکلچر ہے، فشنگ ہے، فارمنگ ہے، ڈیری ہے ان سے، جہاں پہ ہم نیچرل ریسورسز کا ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں. یہاں پہ لکھ کے ہیں ایکٹیویٹیز انڈر ٹیکن بائی ڈائریکٹلی یوزنگ نیچرل ریسورس. جو پرائمری سیکٹر ہے یہاں پہ ہم جو بھی نیچرل ریسورس ہمارے پاس ہیں، لینڈ بھی ہمارا نیچرل ریسورس ہے، پلانٹس بھی ہمارے نیچرل ریسورس ہیں، جو فشنگ وہ بھی ہمارے نیچرل ریسورس ہیں، ڈائری ہے وہ بھی ایگریکلچر ریسورس ہے، فارسٹری دیٹ از آلسو ان کا ہم یوز ڈائریکٹلی کرتے ہیں. سو دس سیکٹر جہاں پہ ہم نیچرل ریسورس کو ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں اس سیکٹر کو ہم بولتے ہیں پرائمری سیکٹر. یہ بنیاد ہوتی ہے ہر کسی پروڈکشن پروسیس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ پرائمری سیکٹر سے. سو اٹ از کالڈ پرائمری سیکٹر. اس کو ہم اسی لیے پرائمری سیکٹر کہتے ہیں بیکاز اٹ فارمز دا بیس فار آل ادر پروڈکٹ. جو بھی کوئی پروڈکٹ ہے، جو بھی کوئی چیز ہے، جو بھی کوئی گڈ ہے، اس کا بیس، اس کی بنیاد پرائمری سیکٹر سے ہے. دیٹ وی سبسیکوینٹلی یو میک. جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں چاہے وہ فیکٹری میں بنا رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو لیکن اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پرائمری سیکٹر سے. سنس موسٹ آف نیچرل پروڈکٹس وی گیٹ آر فرام ایگریکلچر. جو بھی ہمارے پاس نیچرل پروڈکٹس ہم حاصل کرتے ہیں وہ کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ ایگریکلچر سے حاصل کرتے ہیں، ڈائری سے، فارسٹری سے، فشنگ سے. So these are different types of activities in primary sector. It is also called agriculture and related sector. Now یہ آپ یہاں پہ جو یہ پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ سبھی کس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں؟ پرائمری سیکٹر سے. اگر یہاں پہ فشنگ کی بات کریں یہ بھی پرائمری سیکٹر ہے. یہاں پہ ہم جو فارسٹری ہیں یہ بھی پرائمری سیکٹر سے ہیں. یہاں پہ سے جو بھی یہ ڈائری وائری سب کچھ یہ کس ایگریکلچر کس یہ سے ریلیٹڈ ہے؟ پرائمری سیکٹر سے. اب آ گیا ہے سیکنڈری سیکٹر. سیکنڈ سیکٹر کیا ہے؟ سیکنڈری سیکٹر. سیکنڈری سیکٹر وہ ہوتا ہے جہاں پہ جو یہ انپوٹس ہیں جو ہمیں پرائمری سیکٹر سے ملتے ہیں ان کو ہم چینج کرتے ہیں، ان کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو ادر فارمز. سو اٹ کورز ایکٹیویٹیز ان وچ نیچرل پروڈکٹس آر چینجڈ انٹو ادر فارمز. جہاں پہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہیں جہاں پہ جو نیچرل پروڈکٹس ہمیں پرائمری سیکٹر سے ملتے ہیں ان کو ہم چینج کرتے ہیں، ان کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو ادر فارمز تھرو دا ویز آف مینوفیکچرنگ دیٹ وی ایسوسیٹ ود انڈسٹریل ایکٹیویٹی. سو یہ وہ سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم پرائمری پروڈکٹ نیچرل پروڈکٹس کو چینج کرتے ہیں انٹو ادر پروڈکٹس بائی ویز آف مینوفیکچرنگ دیٹ وی ایسوسیٹ ود انڈسٹری. جو یہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ انڈسٹریز میں ہو رہی ہے، فیکٹریز میں ہو رہی ہے. سو جو فیکٹریز اینڈ دیز آر involved in the secondary sector. So after primary, this is the next step. Secondary sector is the next sector. Why the product is not produced by nature. یہاں پہ نیچر کے ذریعے پروڈکٹ کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا ہے بٹ ہیز ٹو بی میڈ. یہاں پہ اس پروڈکٹ کو بنانا پڑتا ہے تھرو فیکٹریز، تھرو انڈسٹریز، تھرو مشینری، تھرو ٹولز، تھرو اکوپمنٹس. اس پروڈکٹ کو یہاں پہ بنایا جاتا ہے. Some process of manufacturing is essential.
اٹ کوڈ بی ان فیکٹری, ورک شاپ اور ایٹ ہوم. یہ جو یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ ضروری ہے, اس سے ہمیں پروڈکٹ ملتا ہے. اٹ مے بی ان فیکٹری, اٹ مے بی ان ورک شاپ اور اٹ مے بی ایٹ ہوم. ایگزامپل یہاں پہ ہم لے رہیں گے یوزنگ کاٹن فائبر فرام پلانٹ. جو ہمیں کاٹن کہاں سے ملتا ہے, پلانٹ سے. فائبر, اس کا فائبر ہمیں کہاں سے ملتا ہے, پلانٹ سے ملتا ہے. وہی سپن یارن اینڈ ویو کلوتھ. ہم جو یارن ہمارے پاس اس کو ہم سپن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ویو کلوتھ کرتے ہیں یوزنگ شوگر کین ایز اے را مٹیریل. یا ہمیں اگر پرائمری سیکٹر سے ملتا ہے شوگر کین جو ہم یوز کرتے ہیں ایز را مٹیریل یوز کرتے ہیں. سو وی میک شوگر اور گر, وی کنورٹ ارتھ انٹو برکس. یا ہم جو ارتھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں برکس میں کرتے ہیں. So this is the manufacturing. This is called the secondary sector is also called manufacturing sector. اس طرح ہم جو بھی ہمیں نیچرل ان کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ادر پروڈکٹس میں. جو ہمیں کہاں سے ملتے ہیں, پرائمری سیکٹر سے. سنس دس سیکٹر از ایسوسیٹڈ ود ڈفرنٹ کائنڈس آف انڈسٹری. جو یہ سیکٹر ہیں یہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اٹ از ایسوسیٹڈ ود ڈفرنٹ انڈسٹریل activities. It is also called industrial sector. This sector is also called industrial sector بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو manufacturing sector بھی کہتے ہیں. So this is a function of the secondary sector. Now of tertiary sector. As you know there are 3 sectors. میں نے بولا تھا primary sector, secondary sector, tertiary sector. ٹرشری سیکٹر کا کیا کام ہے؟ جو ٹرشری سیکٹر ہے یہ تھرڈ سیکٹر ہے. اس کو ہم بولتے ہیں, اس کا سیکنڈ نیم ہے سروسز سیکٹر. یہ سروس بھی پرووائڈ کرتا ہے کس کو, پرائمری سیکٹر کو اور سیکنڈری سیکٹر کو. اٹ پرووائڈس ایڈ, اٹ پرووائڈس ہیلپ ٹو دی, اٹ پرووائڈ سپورٹ ٹو دی پرائمری سیکٹر اینڈ سیکنڈری سیکٹر. So these are the activities that help in development of primary and secondary sector. جو ٹرسری سیکٹر ہے یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پرائمری سیکٹر میں اور سیکنڈری سیکٹر میں. These activities by themselves do not produce good. جو یہ ایکٹیویٹیز تھرڈ سیکٹر میں ہو رہی ہے, ٹرسری سیکٹر میں ہو رہی ہے, ان سے یہ گڈس کو پروڈیوس نہیں کرتے ہیں خود سے, بٹ دے آر این ایڈ اینڈ سپورٹ آف دا پروڈکشن پروسیس. اس سے بھی جو پروڈکشن پروسیس ہماری ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں, پرائمری سیکٹر سے. اس سے اس میں تھوڑا بہت اس کو ان کو ایڈ ملتا ہے, ان کو سپورٹ ملتا ہے, ان کو ہیلپ ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں گے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹرشری سیکٹر. یہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسپورٹ. اگر ان کو گڈس ٹرانسپورٹ کرنے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, وہ کہاں سے یہ ہیلپ لیتے ہیں, ٹرشری سیکٹر سے وہ ہیلپ لیتے ہیں. یا need to be transported by truck سے یا ٹرین سے اینڈ دین سولڈ ان دا ہول سیل اینڈ ریٹیل شاپ. پھر ان کو یہ کہاں بیچتے ہیں, شاپس مارکیٹ میں بیچتے ہیں, پھر وہاں شاپس پہ ان کو یہ بیچتے ہیں یا ہول سیل ڈیلر کے پاس ان کو یہ بیچتے ہیں. یا دوسرا ہے اسٹوریج. ایٹ ٹائمز اٹ از نیسسری ٹو اسٹور دیز پروڈکٹس ان گوڈونز. گودامز ہیں جن کو کشمیری میں بولتے ہیں. جو یہ گودامز ہیں یہ کس کے پاس, کس سیکٹر کے پاس ہوتے ہیں, تھرڈ سیکٹر کے. اگر ان کے پاس زیادہ کراپ ہوتا ہے, زیادہ گڈس ہوتے ہیں, ان کو اب اسٹور کرنے کی ضرورت پڑتے ہوئے, ان کو کون پرووائڈ کرتا ہے اسٹوریج فیسلٹی, ٹرشری سیکٹر, وچ از آلسو کالڈ سروس میڈ اویلیبل. تیسرا ہے کمیونیکیشن. اگر ان کو کسی وہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اگر زیادہ یہ ہوگا پروڈکشن ہوگی تو وہاں پہ ان کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہوگا, پھر ان کو باتیں کرنے, پھر ان کو کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ٹاکنگ ٹو ادرس آن ٹیلیفون. یہ ان کو پرووائڈ کون کرتا ہے, ٹرشری سیکٹر. یا بینکنگ, ان کو فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو بینکنگ کی ضرورت پڑتی ہے, بوروئنگ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ان کو کون پرووائڈ کرتا ہے, بینک. بینک از اٹ از ایسوسیٹڈ ود دا تھرڈ سیکٹر دیٹ ٹرشری سیکٹر. Since these activities are generate service rather than good. جو یہ تھرڈ سیکٹر ہے, جو یہ ٹرشری سیکٹر ہے, یہ ان کو سروس جنریٹ کرتا ہے rather than goods. گڈ سے جنریٹ نہیں کرتا ہے, گڈ سے پروڈیوس نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, ان کو یہ سروس دیتا ہے, ان کو سروس جنریٹ کرتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ سروس سیکٹر. اس سیکٹر کا دوسرا نام ہے سروس سیکٹر. سو دس از دا introduction to the third sectors, to the 3 sectors of the Indian economy. اس طرح یہ 3 سیکٹر جو انڈین اکانومی ہے, so it has been divided into 3 sectors. شکریہ.